حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ابتدائی حالات یا ابتدائی تعارف کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں تو آپ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے وہ اویس ہے، فعیل کے وزن پر، جی تو یہ تصغیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اویس۔ ان کا اصل نام اویس ہے اور ان کے ساتھ جو نام کی پہچان بنا جی وہ لفظ قرنی ہے۔ واہ واہ، آپ کے نام کے ساتھ قرنی کیوں استعمال ہوتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات تاریخ نگاروں نے بیان کی۔ صحیح، ایک سب سے پہلی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اجداد میں ایک شخصیت ہیں، آپ کے نسب میں بھی ان کا نام آتا ہے قرن، تو ان کی وجہ سے آپ کو قرنی کہا جاتا ہے۔ صحیح، ایک اور وجہ جو تاریخ نگاروں نے ذکر کی اور آپ کی سیرت بیان کرنے والوں نے، کہ آپ جس بستی میں رہتے تھے جی اس بستی کا نام قرن تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اس بستی کا نام قرن کیوں پڑا؟ تو اس پر پھر ائمہ لغت ذکر کرتے ہیں کہ اس بستی میں کھدائی کے موقع پر ایک جگہ سے سینگ نکلا، اور سینگ چونکہ عربی میں قرن کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے واہ اس واہ، بستی کو ہی قرن کہنے لگ گئے، واہ واہ اور واہ، آپ چونکہ اس مقام کے رہنے والے تھے اس وجہ سے آپ کو قرنی کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ، اسی طرح سے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے جو اوصاف ہمیں ملتے ہیں اس میں ایک پہچان اور ایک نشانی آپ کی یہ بھی ذکر کی گئی کہ آپ کے جسم مبارک پر بال کثرت کے ساتھ، اچھا، تو اس وجہ سے آپ کو قرنی کہا گیا۔ سبحان بہرحال اللہ، یہ ساری وجوہات آپ کے اس نام کے ساتھ اتصال رکھتی ہیں، واہ واہ، کوئی بھی معنی مراد لے لیا جائے آپ قرنی ہی کہلائیں گے، واہ چاہے واہ، وہ اپنے جد محترم کی وجہ سے کہلائیں یا پھر اپنی بستی کی وجہ سے کہلائیں یا اپنی جسم کی اس صفت کے اعتبار سے کہ بالوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کو قرنی کہا گیا۔ واہ واہ واہ، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں ہمیں ایک بات نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی اخفاء کو پسند فرمایا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے، نہ اپنی صفات کو واضح ہونے دیا ہے، نہ اپنی ذات کو واضح ہونے دیا۔ اسی وجہ سے جتنا ان کی ولادت کے حوالے سے، ان کے احوال کے حوالے سے اختلاف تاریخ میں پایا جاتا ہے، شاید اس دور کے دیگر بزرگوں میں یہ چیز اس قدر کثرت کے ساتھ نہ پائی جائے۔ تو اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، تو تاریخ خاموش ہے کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے کہ کس سال ہوئی، کب ہوئی، اس کے حوالے سے تاریخ ہمیں کوئی پتہ نہیں دیتی، کہ یہ گویا کہ آپ کی شخصیت کا جو اخفاء تھا اسی کی جانب ایک اشارہ ہے۔ لیکن یہ بات تو احادیث سے طے ہو گئی کہ ان کا زمانہ اور تمام زمانوں سے بہتر زمانہ، جس میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری اوصاف و محاسن کے ساتھ حضور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، تو یہ وہی زمانہ اور وہی دور ہے جس دور میں جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ امت کے اس عظیم فرد کو رب ذوالجلال نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، جی، اور اسلام کی دولت بھی ایسی ہے کہ کب اسلام لائے، کیسے لائے، اس سے بھی تاریخ ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر آتی ہے، چونکہ آپ کی شان مقام اخفاء ہے۔ لیکن یہ بات تو واضح اور طے ہے کہ آپ اسلام پر قائم تھے، اور ایسا اسلام کہ جس اسلام کی تعریف خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام عامر ذکر کیا جاتا ہے، صحیح، کم سنی ہی کی عمر ہے اور ان کا وصال ہو گیا، اور والدہ محترمہ جو ضعیف بھی ہیں اور نابینا بھی ہو چکی ہیں۔ ساری زندگی آپ نے جس ہستی کے ساتھ لو لگا کر رکھی وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہی تھی۔ شتربانی کے شعبے سے اور پیشے سے آپ وابستہ تھے، اور اسی میں ہی جو کچھ کماتے وہ اپنی والدہ محترمہ پر خرچ کرتے، اور انہی کے ساتھ ہی آپ کی ساری زندگی کے شب و روز گزرے ہیں۔